ہمارے ہاں آج کل کچھ گرما گرمی افراد کی یا ان کا ملنا، وہ 2 سیشنز ایسے ہیں یا 3 سیشنز ایسے ہیں جن میں کافی لوگوں کا اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اختلافات کو ہوا دی جائے، لوگوں کے جذبات کو گرما دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو کی جائے۔ سیاسی جلسے ہوں ان میں بھی دیکھ لیجئے، اور جو مذہبی جلسے ہیں ان میں بھی اکثر و بیشتر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ جو خالص علمی ماحول دین چاہتا ہے کہ ہمارے اجتماعات میں ہو، اس کی طرف رجحانات لوگوں کے بہت کم ہو گئے ہیں۔ اختلافی باتیں میں چاہوں تو کر سکتا ہوں اور خوب کر سکتا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نفرت کو بیچ کے میں یہاں سے چلا جاؤں، جبکہ دین کی باتیں، محبت کی باتیں ہیں، دلوں کو جوڑنے کی باتیں ہیں اور بھائی بھائی بنانے کی باتیں ہیں، تفریق پیدا نہ کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ دین ہے ہی ایسا جس نے ہمیں یہی کہا انما المؤمنون اخوۃ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ بھائی بھائی بھی اگر ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تب بھی یہی سمجھایا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو، صلح کرا دو، یعنی لڑائی ختم ہو، نفرتیں ختم ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مزاج ہے جو قوم کا بنا دیا گیا ہے، اور اس میں صرف میں ایک بات کہہ دوں، یہ الزام دین کو ہم نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سٹیج پہ آ کے گفتگو کی، چاہے مسجد کا سٹیج ہو یا عوامی سٹیج ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علمی باتیں کی ہیں، لوگوں کو دین دیا ہے، دین سکھایا ہے۔ اور مسلمان بھی اسی لیے آتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھیں، کیا اسلام کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ حج کے موقع پر جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو ہزاروں انسان ادھر ادھر سے عرفات میں جمع ہو گئے، اور یہ آپ کا آخری حج تھا جس میں 1 لاکھ، بعض علماء لکھتے ہیں 40,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ نے وہاں پر پہنچ کے نصیحتیں کی ہیں جو آج ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، علمی سرمایہ۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو گفتگو کی، ہماری کتابیں جو ہیں، علمی کتابیں، حدیث کی کتابیں، وہ پر ہیں۔ اس سے پہلے مکہ فتح کیا آپ نے، اس موقع پر بھی آپ نے جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اس وقت حقوق انسانیت کا بہت بڑا چارٹر ہے، اور ہمارے UNO میں، اقوام متحدہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطبے کی بہت اہم شقیں وہ شامل ہیں، جس کو انہوں نے پوری دنیا پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس میں نفرت کی باتیں نہیں کی، محبت کی باتیں کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کے خلاف کیا کچھ ہوا، کتنی سازشیں ہوئیں، آپ کے نام بدلے گئے، آپ کو ٹائٹل دیے گئے کہ آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، کبھی کہیں شاعر ہیں، کبھی کہیں کاہن ہیں، کبھی کہیں جادوگر ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے رد عمل کے طور پر نہ غصہ کیا، نہ بات کی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ بھی انسان تھے ہماری طرح، آپ چاہتے تو غصہ کر لیتے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ نفرتوں کو دین نے ختم کیا ہے، مگر آج کل جو صورتحال ہے وہ نفرتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس میں ہمارا اخلاقی زوال ہے۔ یعنی ہم نہ بڑے کا احترام کرتے ہیں، نہ صاحب علم کا احترام کرتے ہیں، نہ مخالف کا احترام کرتے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے، اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پر رحم ہی نہیں کرتے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی جو ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہے، اس نے قوم کا جو رخ ہے وہ تفریق کا اور نفرت کا بنا دیا ہے، اور یہی جو چیز نتائج ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔
اس میں نتیجہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خائف ہونے لگے ہیں، خوف کھاتے ہیں بات کرتے ہوئے، ڈر لگتا ہے کہ کوئی بات کہی تو اس نے رد عمل کے طور پر کوئی سخت بات نہ کر دی اور عزت خراب نہ کر دی، بے عزتی نہ کر دی، یا مارنا شروع نہ کر دیا، یا دشمن نہ بن جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ دین کی علمی باتوں کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اصول ہے کہ یذیق بعضکم بأس بعض، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے خوف کا مزہ چکھا دے گا، ایک دوسرے کے خوف کا مزہ چکھا دے گا۔ میں دوست سے ڈروں گا، دکاندار گاہک سے ڈرے گا، اور اسی طرح مختلف جو ہمارے فیلڈز ہیں اس میں ہم ایک دوسرے سے ڈر کے کام کریں گے، محبت رخصت ہو جائے گی، نفرت اس جگہ پیدا ہوگی اور لڑائیاں زیادہ تر ہوں گی۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ کس کا قصور ہے؟ دین کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب علم شخصیت کو دیکھیں جو منبر پر کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے، اللہ سے ملانے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بات کرے گا۔ وہ اس کی زبان سے کوئی سخت لفظ یا بد اخلاقی کا لفظ نہیں نکلے گا۔ منبر رسول کے جو کیا کہتے ہیں مالک ہیں یا جو محافظ ہیں، انہوں نے ہمیشہ الفاظ کا درست استعمال کیا ہے۔ اگر غلط کیا تو وہ غلط ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں، لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ زبان منبر رسول کی نہیں ہے، یہ زبان دنیا کو یا عوام کو جو دی گئی ہے یہ کس کی ہے؟ منبر رسول کی نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، جہاں لاکھوں کا اجتماع ہو اور وہاں مخالف کے لتے لیے جائیں اور اس کو نام دیے جائیں اور اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ منبر رسول کا کام نہیں، یہ بعض دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ اور جس نے ہمارا مزاج بنا دیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی زبان استعمال کریں، ہم بھی ہنسیں دوسروں پر، ان کا مذاق اڑائیں اور ان کی کسی بات کو اہمیت نہ دیں۔ دین نے یہ کام نہیں کیا اور نہ اہل دین یہ کام کرتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو اس معاملے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عمل، اپنے دل اور نیت کی حفاظت کیسے کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے نتائج ہم نے بالآخر بھگتنا ہے۔ دنیا میں نہیں ملیں گے تو مرنے کے بعد ضرور ملیں گے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین کسی بھی عمل کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو۔ ایک بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ کوئی بھی عمل کرو نیت کو دیکھو، اور جب نیت ہو تو اس موقع پر عمل کو بھی دیکھ لو۔ عمل اور نیکی، عمل اور نیت دونوں ایک جیسے ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرے تو دو باتوں کو سوچ لے، عمل نیک ہوگا، نیت اس کے مطابق ہوگی، نیکی کی ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اور اگر عمل اچھا ہے مگر نیت بری ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا، اور اگر عمل برا ہے نیت اچھی ہے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ معنی ہے انما الاعمال بالنیات کا، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ مسجد بناؤں، نیک عمل ہے، مسجد بن جائے، لیکن نیت یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بینک سے لون لے کے سود کا پیسہ اس پہ استعمال کرنا۔ اب یہ عمل اور نیت دونوں اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے اور اس میں حلال کا پیسہ لگانا چاہتا ہوں،
تب وہ عمل اور نیت اللہ کے ہاں قبول ہے اور اس کا ریوارڈ ہے۔ یہ ریوارڈ ہمیں کیا دنیا میں ملے گا یا آخرت میں؟ اس کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ دین نے ہمیں جو عمل بھی بتائے ہیں ان اعمال کو کرتے وقت نیت اور عمل کو چیک کرنا چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ اللہ رحمت تو کرے گا اس نیک عمل اور نیک نیت کی وجہ سے، اور اس کی رحمت کا کوئی شمار نہیں کہ وہ کس قسم کی رحمت ہو۔ وہ دولت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، صحت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ جو میری ذات کے لیے، میرے ماحول کے لیے، میرے رزق کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ تو دنیا میں ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، مگر ریوارڈ جو ہے اس کا وہ کل قیامت کو ملے گا۔ تو ہم جو عمل بھی کرتے ہیں نا، رحمت بھی مل سکتی ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، مگر اس کی صحیح جزا جو ہے نا وہ آخرت میں ملے گی۔ مثال کے طور پر دین نے ہمیں کہا نماز پڑھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے میں ایک انسان کو اچھا انسان بنا دوں، اس کا ماحول اچھا ہو جائے، یہ غرض ہوتی ہے۔ بغیر کسی غرض کے اللہ نے ہم پر کوئی فرض عائد نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز تو فرض کر دی، ہم نے پڑھ لی بس، نہیں۔ اللہ چاہتا ہے اس نماز کے ذریعے سے میری ذات کے اندر سے بہترین نتائج نکلیں، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے نتائج اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اینڈ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ فحش سے، بے حیائی سے، منکرات سے، غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اور اللہ کے دین کی بغاوت سے بچتا ہے یا نہیں۔ یہ اگر مقصد حاصل ہوتا ہے تو نماز قبول ہو گئی، اس کا ریوارڈ ہے کل قیامت کو۔ اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر کوئی ریوارڈ نہیں۔ مثال آپ کو مزید دے دیتا ہوں۔ منافقین جو تھے یہ پیچھے آپ کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں، مگر میں کہتا ہوں وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کو دیکھ لیا نا اللہ نے، ان کے ایمان کو دیکھ لیا۔ پھر یہ ہے کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مگر اپنی ذات کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ریوارڈ جو ہے نا، مقصد وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ان کو، اور وہ مقصد کل قیامت کو بالکل ہوا کی طرح اللہ نے اس کو اڑا دینا ہے، کوئی ریوارڈ ہی نہیں ہے۔ انہی لوگوں نے چاہا کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد کے مقابلے میں اپنے علاقے میں ایک مسجد بنا دیں، جس کو مسجد زرار قرآن مجید نے کہا ہے، جو مسجد بنا دیں۔ مقصد کیا تھا؟ وہ مسجد بنانا نہیں تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان کے درمیان ہم تفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان ہم تفریق پیدا کر دیں، کہ ہمارے پاس جو مسلمان آئے ہم ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول یہ کر تو رہے ہیں، صحابہ کرام کو تیار بھی کر رہے ہیں، مگر وہ ایسے بن گئے ہیں کہ کسی اور کی سنتے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اللہ کے رسول، اور ہماری کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نیت اور مقصد مسجد بنانے کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گھات بنا لیں کہ وہیں سے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول پر حملے کریں، دین پر اٹیک کریں، اور پھر یہ ہے کہ دین کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں، یہ مقصد ہے۔ تو یہ مقصد انہوں نے حاصل کرنا چاہا، مگر اللہ نے مسجد زرار قرار دے کے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے رسول اس مسجد میں آپ نے جانا ہی نہیں، بالکل نہیں جانا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کے مسجد گروا دی، کیونکہ مقصد غلط تھا۔ تو اسی چیز کو ہم ذرا دیکھیں
کہ میں حج کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا اس سے اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اچیومنٹ کل اور ملے گی کل قیامت کو، دنیا میں نہیں ملے گی، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارا یہ ریکارڈ اور اس کا نقشہ اور اس کی نیت اور اس عمل کی صفائی اور ستھرائی یا اس کے اندر کی ملاوٹ وہ ساری کھول کے رکھ دینی ہے، اور ہم نے انکار نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ لو اپنا نامہ اعمال، اور نامہ اعمال کے بارے میں ہمیں دنیا میں آگاہ کر دیا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، یہ جو ہے نا فرشتے کرامن کاتبین، جو تم کرتے ہو ان کو علم میں آ جاتا ہے، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے اس کے پاس بڑے چوکنے تیار فرشتے بیٹھے ہیں جو اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ہماری موویز بن رہی ہیں، ہماری آوازوں کا ریکارڈ ہے، اور یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسا میٹیریل ڈال دیا ہے کہ یہ جذب کر رہی ہیں اس آواز کو، اور کل قیامت کو ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پاؤں نے، ہمارے جسم کے انگ انگ نے بول کے بتانا ہے کیا جو کچھ کہا۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، اور بھئی تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دے دی؟ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم جہنم کی سزا سے بچیں، لیکن تم نے خود ہی اس سزا کو قبول کر لیا اور ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ تو یہی جسم اس کا انگ انگ بول کے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر شے کو آج بلوایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صورتحال ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں اس معنی میں کہ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں ہے ہم آزاد، میں کچھ بھی کروں۔ یہ یاد رکھیں کہ میرا کرنے کو یہ فرشتے پوری مووی بنا رہے ہیں، اور میرا یہ ریکارڈ کل قیامت کو مجھے دکھایا جائے گا، اور میں دیکھ کے کہوں گا کہ لا یغادر سقما ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے میری زندگی کا کوئی عمل، چاہے وہ معمولی سا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، وہ سب کاؤنٹ کر کے میرے سامنے رکھ دیا، اور جس کو دیکھ کے میں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنے اس اعمال نامے کو پڑھو اور بتاؤ ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی، رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہم اپنے آپ کو اتنا آزاد نہ سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ فون ہے، میں اس کا استعمال کرتا ہوں، کیا کچھ دیکھتا ہوں، کیا کچھ لکھتا ہوں، کیا کچھ سنتا ہوں۔ یہ میرے کان، میری آنکھیں، کل کو انہوں نے بولنا ہے اور اللہ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ ماں باپ سے چھپ کے، دوستوں سے چھپ کے، بیوی سے چھپ کے، شوہر سے چھپ کے، بھائی سے چھپ کے میں نے یہ سارے کام کیے، مگر اللہ نے کل قیامت کو بلوانا ہے، کیے ہے نا تم نے؟ کہے گا ہاں میں نے کیا۔ نہ نہیں کر سکے گا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو اللہ اسی وقت کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائیں گے کہ بھائی اس کے منہ کو سیل کر دو، یہ مت بول دو۔ پھر اس کے بعد تکلمنا ایدیہم، پھر ہمیں اس کے ہاتھ بول بول کے بتائیں گے کہ اللہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں بول بول کے بتائیں گے کہ اللہ ہم اس طرف غلط چل کے گئے، یہ غلط کام ہم نے کیا، ادھر گئے ادھر گئے، یہ سارے غلط کام ہم نے کیا۔
بتائیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ہمیں ذرا ڈرنا چاہیے، ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ کا خوف ہمیں انشاءاللہ گناہوں سے بچائے گا، اور جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو پھر بندے کو ڈر ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی چیک کر رہا ہے، یا کوئی سوال کرے گا نا تو بندہ کھل کے کہہ سکتا ہے میں نے کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا خوف اس کو روک رہا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں۔ لیکن اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ چھپ کے کروں گا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور پھر اس وقت میرے دو چہرے ہوں گے، ایک چہرہ ہوگا اللہ کے سامنے اور دوسرا چہرہ ہوگا لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے سامنے میں کچھ بن جاؤں گا اور لوگوں کے سامنے کچھ بنوں گا۔ تو یہ دو چہروں والا بندہ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جو یکسو ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کانا حنیفا مسلما، کہ وہ کون تھے؟ یکسو تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، ان کا رخ صرف اللہ کی طرف تھا، اور اللہ کے احکام کو سنتے تھے، اس کو اپناتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور اللہ کا خوف رکھ کے وہ جو کام بھی کرتے چلے جاتے بے خوف ہو کے کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں جب اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے کہے کے مطابق کر رہا ہوں تو اللہ مجھے انعام دے گا نہ کہ سزا دے گا۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، کتنا کچھ ریکارڈ ہے جو ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تحقرن صغیرتن ولا کبیرتن۔ مسلمان ایک بات یاد رکھنا، چھوٹا معمولی سا بھی گناہ ہونا، یا معمولی سی نیکی ہو، یا بڑی سے بڑی گناہ ہو، یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، یا بڑی سے بڑی نیکی ہو، اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے کل قیامت کو ایک بڑے پہاڑ کی طرح تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور تم کہو گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا، میں تو سمجھتا تھا یہ معمولی چیزیں ہیں، مگر اللہ نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے میرے سامنے پہاڑ کی صورت میں رکھ دینا۔ اور اس وقت ہم سوچیں کہ میری کیا حالت ہوگی، کس طرح میں کہہ سکتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر، کس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوگا مجھ سے یہ چیزیں دیکھ کے۔ کچھ تو میں ایسے کام کروں جس سے میں اپنے رب کو خوش کر سکوں، کچھ تو کروں، اور جب کروں تو رب خوش ہو کے کم از کم مجھے جنت میں تو داخل کر دے، لیکن میں کچھ کروں ہی نہ، اور توقع کروں کہ میں اللہ مجھے کل کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ تو اس کی الف بے جانیں گے نا، کہ پتہ ہونا مجھے کہ بھئی اس کو کس طرح کرنا ہے۔ وہ الف بے کا ہی پتہ نہ ہو اور بندہ کام کرے، اور تو بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ میں جتنا پیسہ بھی انویسٹ کر دوں وہ سب ضائع جائے گا، اور میں لٹ جاؤں گا، بیکار ہو جاؤں گا، پیسہ ضائع ہو گیا، کام چلا نہیں، بزنس ناکام، خالی ہاتھ۔ یہی چیزیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک بزنس کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں کہ جو تم اختیار کرو تو تمہیں کل اللہ تعالیٰ سخت سزا سے بچا لے؟ اور وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، سب سے پہلی بات یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اور اللہ کو ماننے کا طریقہ یہی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ میرا ناراض ہو، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ناراضگی کے کیا کیا کام ہیں، ناراضگی کے لیولز ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جو گناہ ہیں جس قسم کا بھی گناہ ہو یہ وہ کام ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔
اور گناہ کی تعریف یہی بتائی گئی ہے کہ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہوتا ہے جب تم کرو تو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، او ہو میں نے غلط کیا۔ یہ جج بٹھایا اللہ نے ہمارے اندر، دوسرا نہیں بتا سکتا کہ تم نے گناہ کیا ہے، یہ جج ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے تم نے یہ گناہ کیا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم سوچو کس باپ کے بیٹے ہو، تمہارے والد کی عزت ہے، اس کو پتہ چل گیا تو دنیا کو پتہ چل گیا، وہ کیا کہیں گے کہ یہ ہے اولاد، یہ ہے اس فلاں باپ کا بیٹا۔ تو دنیا میں یہ ہلکی بھلکی باتیں ہم بڑی محسوس کرتے ہیں، اور کل کو خدا نہ خواستہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہ ہوا، اس پر ایمان ہمارا بڑا کمزور ہوا، تو پھر یاد رکھیے ہم خوب سے خوب نہیں بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اور برے سے برے بن جائیں گے، چاہے ہم کتنا بھی اپنی شکل و صورت کو بہترین بنا لیں، بہترین کپڑے پہن لیں، دولت کے انبار لگا دیں، دنیا کو اپنی دولت کی نمائش کروائیں، مگر اللہ نے یہاں دیکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، سنو واجسادکم، اللہ کبھی تمہاری شکل کو، تمہارے جسم کو، تمہاری جان کو، باڈی کو نہیں دیکھتا کہ کتنی بنائی ہوئی ہے، مسل کتنے ٹائٹ کیے ہوئے تم نے، بلکہ وہ دیکھتا ہے وَلَكِنَّهُ يَنظُرُ إِلَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ اچیو کرنا ہے اس کے لیے کم از کم ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس لیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس زکوٰۃ کو دے کے کل کو میں اللہ سے اس کے بدلے میں، جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایک پیسہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، اللہ کل قیامت کو اس کے 10 پیسے تمہیں واپس کرے گا، اور وہ چاہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں تک بھی لے جا سکتا ہے اور تمہیں واپس کر دے گا۔ لیکن ہم کریں نا، اور نیکی کمانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جس طرح ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے دل پہ گناہوں کا جو بوجھ ہے اس میں اتنی لذت ہے کہ ہمیں نیکی اچھی نہیں لگتی، ہم نیکی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں موت کا ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے، یہاں اگر مجھے زندگی اچھی نہ ملی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں بھی اگر اچھی سے زندگی نہ ملی تو کیا سزائیں ملیں گی۔ تو خوف ہوتا ہے کہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں، ورنہ ایک مومن ہو وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے اس زندگی میں جو کچھ نصیب کیا وہ ایمان تھا اپنی ذات پر، اسی کو لے کے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اور بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا سے زیادہ بہترین زندگی اللہ دکھا دیتا ہے کہ اب تمہاری زندگی ہے۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ہم اپنا انالیسس کیا کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جدھر چل کے جاتے ہیں، جو ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں، اور اس میں ہم جو کچھ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ کیا واقعی کوئی نیکی کے خزانے ہیں جو اپنے نامہ اعمال میں ہم جمع کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ گناہ کے خزانے ہیں، انبار ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں قیامت کے لیے۔ وہ دن جس کو اللہ نے یوم الحسرہ بھی کہا ہے کہ ارمان کا دن ہوگا، اور ارمان یہی ہے کہ بندہ کہے گا کاش میں اچھے کام کرتا، میرے ساتھ ہی اگلا بندہ اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا ہے، اور مجھے کہا ہے چل دوسری طرف تمہارے عمل ہی اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کو یوم الحسرہ کہتے ہیں، ارمان کا دن۔ ارمان یہ بھی ہوگا کہ ایک کافر مومن کو جب دیکھے گا کہ اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر رہا ہے تو کہے گا کاش میں بھی ایمان قبول کر لیتا، میں بھی اللہ کو مانتا، اس کا خوف میرے دل میں ہوتا، گناہوں سے بچتا، مجھے بھی اللہ جنت میں داخل کرتا، کاش کاش یوم الحسرہ۔ حتیٰ کہ جنتی لوگ بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں لیولز ہیں، 8 درجے ہیں جنت کے،
تو ان میں ہائیسٹ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے. تو جنت کے جس لیول پہ بھی اللہ اس کو بھیجتا ہے وہ اپنے اوپر والے لیول کو دیکھ کے کہے گا کاش میں بھی کوئی اچھے نیک عمل کر لیتا، درجے بڑھا دیتا، میرا بھی درجہ ایسا ہو جاتا، مگر نہیں ہو سکا. تو یوم الحسرت ہے بھائی. تو یہ ارمان جو ہے نا یہ بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا. یہاں تو 60-70 سال کی زندگی ہے نا، زیادہ سے زیادہ اگر مل جائے تو. لیکن مرنے کے بعد آگے کی زندگی بہت لمبی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں موت نہیں آنی، موت نہیں آنی وہاں. یہاں تو زندگی اور موت ہمارے ساتھ ہے نا. زندگی اللہ نے دی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے ہم نے مر جانا ایک دن، لیکن وہاں اللہ نے موت نہیں دینی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کو جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک مینڈے کو لا کے پیش کرنا ہے. اور مینڈا اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ کیا ہے، جنتیوں سے پوچھے گا. وہ کہیں گے اللہ یہ موت ہے. دوزخیوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، موت کو اللہ نے شکل دے دی ہوگی مینڈے کی، دمبے کی. تو ان سے پوچھے گا دوزخیوں سے کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ یہ موت ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کر دے گا، یعنی موت کو ذبح کر دے گا. ذبح کرنے کے بعد اب ان کو کہے گا خلود لا موت لکم، اب جنت میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور ان کو بھی کہے گا کہ خلود لا موت لکم، جہنم میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی. آپ سوچیں کتنا لمبا زمانہ ہوگا. اور اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے یوں ڈیفائن کیا قرآن مجید میں کہ قبروں سے کل قیامت کے روز جب بندے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ آدھا دن یا چند گھنٹے رہے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں رہی. یہ زندگی ہے ہماری، اور اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. تو کامیابی کے لیے اللہ نے یہ دین نازل کیا ہے کہ اس دین کو ہم اس طرح مانیں، اس طرح سمجھیں، اس طرح عمل کریں، اچھے انسان بن جائیں، تاکہ ہمارے درمیان نفرتیں بھی ختم ہوں اور نیکیاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں اور اللہ کے لیے کریں. تب تو ریوارڈ ہے. اور اگر یہ چیزیں ہم بھول جائیں، چھوڑ دیں، تو پھر ظاہر ہے گناہ کے کام ہی ہوں گے. اور گناہوں سے بچانے کے لیے یہ قرآن مجید بھی اللہ نے نازل کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے. آپ کی تعلیمات میں کوئی گناہ کی تعلیم نہیں ہے. اور قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں بھی کسی گناہ کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کی ہے، قصوروں اور کوتاہیوں سے بچنے کی ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں کسی قسم کی معمولی کوتاہی کا سوال اللہ نے کل قیامت کو کر لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اس لیے آپ استغفار کرتے، اس کی تسبیحات پڑھتے، سجدے میں گر جاتے، روتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ ڈر، یہ خوف، یہ ہے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آخرت کی کامیابی. اور اگر یہ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو پھر جو چاہیں گے ہم کر لیں گے، مگر مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ بہرحال احساس مجھے بھی ہونا چاہیے، آپ سب کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں کل تک ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں. کوئی گارنٹی میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ انہی چلتے سانسوں میں اللہ کے بندے بن جاؤ، اس سے معافیاں مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا اور سب گناہ معاف کر کے تمہاری آخرت کو کامیاب کر دے گا. اور اگر یہ نہیں کرتے
تو پھر تم ہی نے پچھتانا ہے، میں نے اپنا انصاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے کی ہیں اس کی سمجھ عطا کرے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔